ایک بار ہم حضرت قائد محترم کے پاس تھے تو مولانا فرمانے لگے یہ نور بشر کے مسئلے پر ہم لوگ تو ایک اپنی طریقے پر عقیدہ بشریت سنانا اور ایویں کر کے بشریت آدھے کر کے قل انما انا بشر مثلکم. ہاں ہمارے مولویوں کا ایک طرز ہے تو مولانا کا بھی طرز ہے. مولانا فرمانے لگے یہ نور بشر کا مسئلہ تو بہت اچھے طریقے سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے. کہ میں یہ ان کے لفظ ہیں کہ میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں کہ ایک بار یہ ڈھکی کی بات سنائی کہ وہ جب ہم راضی نامے میں گئے تو مجھ سے سوال ہو گئے کہ مولوی صاحب سارے مسئلے تو آپ ہمارے کرتے ہیں لیکن آپ یہ نور بشر کے چکر میں ہیں دیوبندی, آپ رسول اللہ کو نور نہیں مانتے, آپ بشر مانتے. تو اب میں وہاں عقیدے کو آپ لوگوں کی طرح سمجھاؤں تو فائدے کے بجائے نقصان ہے. ہم سے بھی گئے اور مذہب سے بھی گئے اور ووٹ سے بھی گئے اور معاملات سے بھی گئے. اور اگر میں اپنی طرز پہ سمجھاؤں تو تم نے ناراض نہیں ہونا, بات ہونی ٹھیک ہے اگر غور کرو گے. میں نے کہا جی حکم. ارشاد فرمایا میں نے انہیں کہا جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ رسول اللہ اور انبیاء کرام کی ذوات قدسیہ نور ہیں یا بشر ہیں تو سوال اپنا ٹھیک کرو, آپ کے سوال میں غلطی ہے. سوال ٹھیک ہوگا تو جواب ٹھیک آئے گا. تو اب اپنے گلے سے اتار کے نا ہم نے اس کے گلے میں ڈال دیا, اب بجا بھائی بسم اللہ. تو پوچھے گا بھائی سوال کیسے غلط ہے, سوال کو کیسے ٹھیک کرے. تو بھائی کوئی بندہ پوچھے کہ یہ آگ ہے یا پانی ہے, یہ تو بات ہو سکتی ہے. اور کوئی پوچھے یہ پانی ہے یا شربت ہے, تو شربت بھی تو پانی کے بنتا ہے. سوال اپنا ٹھیک کرو. نور ہے یا بشر ہے, یہ نور اور بشر آپس میں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے. یوں کہ جو نور کا مخالف ہے اس کا نام لے, جو بشر کی مخالف ضد ہے متضاد ہے اس کا نام لے. یوں پوچھ رسول اللہ نور ہے یا ظلمت ہے, نور کے مقابلے میں ظلمت ہے نا, اور بشر کے مقابلے میں جن ہے. تو پوچھ جن ہے یا بشر ہے, تو میں کہوں گا رسول اللہ نور ہے ظلمت نہیں ہے, اندھیرے نہیں ہے. من الظلمات الی النور سے استدلال کروں گا. اور تو پوچھے گا نا بشر ہے یا جن ہے, نعوذ باللہ رسول اللہ کو جنس میں کوئی بشریت سے ہٹ کے کوئی اور جنس کہنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے. ہم کہیں گے کوئی جنات نہیں, حضور بشر ہے جس کی وجہ سے انسانوں کو اشرف المخلوقات ہونے کا میڈل ملا ہے, تمغہ ملا. تو اب کون کہے گا رسول اللہ کو جنات میں سے, کوئی کہے گا کسی کی جرت ہے, اس نے ایمان سے ایمان تو بعد ہی پہلے ران کو لی ہاتھ دھو باسا میں تو بھائی ہاں بھائی مولوی صاحب آؤ کیسے ہوں دیے بے اکار لے ہو ہیں ساری دیواری ہے مسئلہ تلے سیدھے بیٹھے لے. تو مسئلہ یہ سوال. پھر میں نے بعد میں اس کو حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر محمود میں دیکھا ہے. تفسیر محمود میں حضرت اس مسئلے پر مستقل بحث موجود ہے, اور یہ واقعی حضرت مفتی صاحب کے علوم میں سے. تو آپ یوں سمجھیں گے تو بات بنے گی نا, اس طرح سمجھیں. آپ تفسیر محمود اپنے پاس رکھ کے میں نے تو اسے نہیں پڑھنی سیاسی مولوی کے, خدا کے بندے میں نے تفسیر ہدایت القرآن کی کیوں تفسیر کی ہے کہ اس کے پیچھے 40 سالہ ایک اس کا تجربہ ہے مختلف علوم و فنون پڑھانے کا. حضرت مفتی صاحب تو شیخ الحدیث رہے ہیں, مفتی رہے ہیں, محدث رہے ہیں. حضرت لاہوری رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا تو پورے پاکستان میں ان کی جگہ سنبھالنے والا کوئی نہ ملا. علماء کی نظرت مفتی صاحب پر گئی کہ 10 دنوں میں آپ آئیں اور شیرا والا بیٹھ کر لاہور میں آپ تفسیر پڑھائیں. 10 دن میں جو حضرت نے تفسیر پڑھائی ہے, ریاض دورانی صاحب کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے 3 جلدوں میں اس کی کاپیاں جمع کر کے تفسیر محمود چھاپ دی. آپ پڑھیں نا تفسیر محمود. لوگ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صرف سیاسی سمجھتے ہیں, اور سیاسی بنتا ہی وہ ہے عالم جو مدرس تگڑا ہونا چاہیے, ورنہ تو سیاست جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایمان بھی ختم کر دے گی. جس کا اسلام اور ایمان سے واسطہ نہ ہو وہ تو ملحد بن کے وہاں ٹھہرا ہوگا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.